بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلامک فائنینس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ وقار احمد خان حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج پوری دنیا میں ایک عالمگیری بے چینی پائی جاتی ہے اور آپ جس کو دیکھیں وہ پریشان حال نظر آتا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے. پر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت جو ہے وہ نیکی کے راستے سے دور نظر آتی ہے. شاید اسی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. یہاں پہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. آج ہمارے کام بنتے نظر نہیں آ رہے ہیں. شاید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے, جو کام ہمیں بتائے گئے تھے, ہم اس سے دور جاتے رہے. اس نشست کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں اویئرنیس دینے کی. آپ کو مختلف مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, جو کہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. بات کیونکہ ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے کر رہے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس سے نہ کوئی مکان, جس کے بغیر نہ کوئی مکان چل سکتا ہے, نہ کوئی دکان چل سکتی ہے. اس کا تعلق پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہتا ہے. بعض اوقات ہم نادہانی میں اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں ہم سے کہ ہم مثال کے طور پہ اگر کپڑا فروخت کر رہے ہیں جو کہ ایک جائز کام ہے, ہم اس جائز سرمایہ کاری کے حوالے سے اس جائز کام کو بھی ہم اگر جھوٹ بول دیتے ہیں اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے تو اس کو بھی ہم ناجائز کر لیتے ہیں. یہ اویئرنیس, یہ بانڈنگ, یہ لمیٹیشن ہمارے اندر خود سے موجود ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر سکیں. آج جو مہمان ہم نے منتخب کیے ہیں ان کا تعلق ہوٹل انڈسٹری سے ہے. عربین سی انٹرپرائزز جو کہ آنر ہیں موونگ پک ہوٹل کے, آپ اس کے وائس چیئرمین اور سی ای او ہیں. ایک بہت ہی سچے آدمی, میرے بہت درینہ دوست. آئیے بات چیت کرتے ہیں جناب سکندر محمود صاحب سے. سر ویلکم ٹو مائی شو. فرسٹ آف آل السلام علیکم وقار صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں بلایا. اللہ آپ کو بہت ترقی دے. سر کمٹمنٹ کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. کمٹمنٹ کاروبار کے حوالے سے کتنا ضروری ہے, اور اگر ہم کمپیئر کریں مڈل ایسٹ یا یورپ دوسرے معاشروں کو کمپیئر کریں, بہت کمیٹڈ لوگ ہیں, شاید ان کی سکسیس کے پیچھے بھی یہ کمٹمنٹ شامل ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں یا ہم بہت مس کمیٹڈ ہیں. کیا وجوہات ہیں, آپ نے کیا دیکھا؟ جہاں تک کمٹمنٹ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ بائی اینڈ لارج جتنے لوگ بزنس کے اندر ہیں, جب وہ کوئی وینچر شروع کرتے ہیں تو ان کی نیک نیتی سے کمٹمنٹ تو ہوتی ہے. ہمارے سرکمسٹانسز ہم لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر لوگوں کی. جب ہم کمٹ کرائے ایز این بزنس مین, یہاں آئے, اپنے ملک میں آئے, اپنے ملک میں اب ہمیں دشواریاں آنی شروع ہو گئیں. جو ایکسپینس ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اس کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی. تو یا تو ہم شریف آدمی ہوں بالکل تو اپنے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کمٹمنٹ سے, یا کوالٹی پہ کمپرومائز کر کے ملک کا نام برباد کر دیتے ہیں. اب دیکھا دیکھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اوور رائٹ امیر بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی دھوکے بازی کرتے ہیں, کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. یہ معاشرے کے اندر اب یہ جڑیں پکڑ چکی ہیں اس کی ہمارے یہاں, اور اس کو چونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں, کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. ان کے ہاں باقاعدہ وہ لوگ اپنی کمٹمنٹ عرض کرتے ہیں, ان کو سہولت فراہم کی جاتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے بیونڈ دیئر مینز وہ کمٹمنٹ پوری نہ کر سکیں تو ان کا ایک آربیٹریشن کا طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی پورا نہ ہو سکا تو پھر کورٹس اور محکمے ہوتے ہیں کہ بھئی اپنا آپ موقف ہو جا کے وہاں دیجیے. اور یہ بہت کم ہوتا ہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو ان کے نیشنلز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. ہمارے ہاں تو کچھ سننے والا ہی نہیں ہے. تو یہ کمٹمنٹ کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مجبور بھی کر دیا جاتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا.
لیکن پھر بھی الحمدللہ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ان تمام مشکلات کے باوجود ان کا ایک نام ہے اور وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. سر، آپ ہوٹل انڈسٹری میں بہت عرصے سے ہیں اور بزنس چلا رہے ہیں، بہت سارے بزنس مین سے ڈیلنگ بھی آپ کی ہوتی ہوگی. کیا دیکھتے ہیں اسلامک فائنینس کے حوالے سے جو کاروباری طبقہ ہے اس کا کچھ رجحان آپ کو نظر آتا ہے، اور ان فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا مستقبل؟ دیکھیے، اس میں کہوں اسلامک فائنینس دنیا میں سکسیسفل رہا، انکلوڈنگ پاکستان میں، اور اس میں اسٹیٹ بینک کا بہت ہاتھ رہا. انہوں نے اسلامک بینکنگ کو بہت سپورٹ دی. میزان بینک پوائنر بینک تھا اسلامک بینک میں، جس نے اپنے آپ کو ایک مثالی ادارہ بنایا. بہت کم وقت میں ترقی کی، اور اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی آئے. اچھا، اب جہاں تک اب کنورژن کا تعلق کر رہے ہیں، یہ کہ جی کنونشنل بینکنگ ختم کر کے نہیں، جو بینک کنورٹ کر رہے ہیں، یہ وہ بینک ہیں جو مالی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں. ان کو اسٹیٹ بینک نے ایک رعایت دی ہے کہ جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے ایک شیڈول بینک کی اور ایک اسلامک بینک کی، اس میں انہوں نے فرق کر دیا ہے تقریباً آدھے آدھے کا. اب جو سرمایہ پورا نہیں کر سکتا شیڈول بینک کے لیے، یا اس کے لاسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ چلو ہم اپنا کاروبار تو چلاتے رہیں، تو اس کو اسلامک کر لیں. یہ تو میں نئے اسلامی بینک انڈکشن جو ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے. سر، حکومتی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو سرمایہ کاروں کے حوالے سے جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں، ایک بہت بڑا جھگڑا چلتا رہا ہمارا فائلر نان فائلر کا بھی. اس میں خصوصاً جو ہمارے چھوٹے تاجر تھے وہ بہت ان کو نقصان ہوا، اور ابھی تک اس کا کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آیا. گورنمنٹ کی پالیسیز سے آپ ہیں متفق کہ ایگری کرتے ہیں جو پالیسیز بن رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں، لوگ ان کے نظام سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو ہمارے پیچھے یہ پڑ جائیں گے اور یہ ہمیں تنگ کرتے رہیں گے ہمیشہ ہر طریقے سے. جو مطلب ہم جیسے اتنے بڑے اداروں کو جب یہ معاف نہیں کرتے، تو ایک چھوٹے آدمی کو جس کا چھوٹا سا بزنس ہے، جو بیچارہ سارا دن اپنے ذریعہ معاش کے اندر ہی لگا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ، اور اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ بڑے ٹیکس کے بڑے بڑے وکیلوں کی تنخواہیں وہ دے، تو وہ کیا لڑے گا؟ وہ کمپرومائز ہی کرے گا. اس وجہ سے وہ بچنے کے لیے وہ جاتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑے بزنس ہیں، جو وکلا کو، آپ کے خیال میں، مجھے نہیں معلوم آپ کیا سمجھتے ہوں گے ان کی فیسیں، ہم لوگ اپنے 20 سے 25 لاکھ سے شروع ہو کے 1 کروڑ روپے تک کی فیسیں وکیلوں کو دیتے ہیں، اور یہ صرف ہم جرمانہ بھگتتے ہیں ان وکیلوں کو دینے کا، کیونکہ ہمیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم سے زبردستی اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے وہ ہمیں ڈیمانڈ نوٹسز بھیج دیتا ہے، اور جو بعد میں اوور اے پیریڈ ٹائم ہمارا بھی ٹائم ضائع کرا کے، حکومت کا بھی ٹائم ضائع کرا کے، اس کے بعد میں وہ ہوتا وہی ہے جو قانون ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انصاف نہیں ملتا، انصاف ملتا ہے، لیکن ہمیں 2-3 سال کے لیے انہوں نے دیر کر دیتے ہیں اور ریفنڈ نہیں دیتے. آج تک ریفنڈ کے پیسے مانگتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک حکومت نہیں سطح پہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، کوئی نہیں جانا چاہے گا ٹیکس نیٹ کے اندر. اور یہ انہیں اوپر سے ہی شروع کرنا پڑے گا. جو عمرہ طبقہ ہے، جس کا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، پھر سب سے پہلے ایگریکلچر کے اوپر کیوں نہیں لگاتے پھر ٹیکس؟ آپ کیا وہ آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنے کیا پاکستان سے باہر رہتے ہیں کیا، یا پاکستان سے باہر ایگریکلچر کرتے ہیں کیا؟ جب ان کو ہے، ان کے لیے ان کو اپنے نہری پانی دیا جاتا ہے، ان کے لیے اور بہت سستی کھاد دی جاتی ہے، سب کچھ دینے کے باوجود بھی اگر وہ کماتے ہیں تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے، جو نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ پورے کے پورے جتنے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اسمبلی کے اندر، سب وہی لوگ ہیں. تو یہ دوسرا جو نان فائلر جن کو وہ کہتے ہیں عام معنی میں، یہ بیچارے چھوٹے بزنس مین ہیں سارے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اوپر کا طبقہ تو مرات پہ مرات دیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو نچوڑا جا رہا ہے، تو اس سے غلط بات ہے. ایک چھوٹا سا مجھے وہ جوک یاد آ گیا کہ بچے سے استاد نے پوچھا 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟
اس نے کہا جی 2 اور 2 اپنے 5 ہوتے ہیں. تو سر نے بولا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میڈم دیکھیں 2 اور 2 4 اور اس کے اندر اتنا سیلز ٹیکس لگے گا، اتنا یہ ٹیکس لگے گا، اتنا یہ ٹیکس لگے گا، اتنا یہ ٹیکس، یہ تو 5 بن گئے. یہ نان فائڈر فائڈر کا کانسیپٹ کہ خود سے کوئی حکومت نہیں لے کے آئی، کیونکہ حکومت بیرونی امداد لیتی ہے. ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں. وہ کسی طریقے سے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکتے تو انہوں نے یہ فائڈر اور نان فائڈر پہ کیا. اچھا اب فائڈر نان فائڈر کی ڈیفینیشن پہ آ جاؤں کہ فائڈر وہ ہے کہ جو اپنے جا کے ٹیکس کے نیٹ میں جمع کراتا ہے، اور نان فائڈر وہ ہے جو روز کا دھندا کرتا ہے اور اپنے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. اس میں حکومتی کمزوریاں یہ تھیں کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا، کوئی انفراسٹرکچر ان کے پاس ایسا نہیں تھا، یا اگر ہے تو اپنے مفاد کے لیے، اپنی جیبوں کے لیے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے، کہ انہوں نے یہ نان فائڈر اور فائڈر کا کانسیپٹ دے دیا کہ چلو جی جو ٹیکس جمع نہیں کراتا اسے ہم اس طرح لے لیں گے. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. ایک نظام کے مطابق، ایک عالمی نظام کے مطابق یہ غلط ہے، یہ لا آف ایکولیٹی کے بھی اگینسٹ ہے، اور آپ ان کو اپنے نیٹ میں لائیے، آپ اس کی سزائیں تجویز کیجئے، ان کی جائیداد قرق کریں، ان کا جو وہ اپنے جہاں تک جو چیز امپلیمنٹ ہو سکتی ہے سینٹرل بورڈ آف ریونیو سے وہ کریں، ان کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنی ٹیکس ریٹرن داخل کرے. حکومتی طبقہ سب کو معلوم ہے ان کی کیا جائیدادیں کہاں پہ ہیں اور کتنی پاکستان میں ہیں اور کہاں سے یہ پیسے آئے. جب ان کو کوئی نہیں پوچھتا ادارہ جا کے کہ بھائی یہ کہاں سے بنائے، ذرا اس کا حساب تو دو، آپ نے تو ٹیکس پچھوالے داخل نہیں کیے ہوئے، تو پھر عام آدمی کو کیوں پوچھیں گے آپ؟ یا جو کیے ہیں وہ درست نہیں ہے. تو جب تک آپ اوپر سے یہ قانون نہیں شروع کریں گے کہ یہ جو دولت نظر آ رہی ہے آنکھوں کے سامنے، چھپے تو چھپی کی بات نہیں کرتا، جو آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا نظر آ رہی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا تو ذرا حساب دو، اس وقت تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ نان فائلر اور فائلر میں اپنے یہ انہوں نے کیا، اور جس جو نان فائلر کے ساتھ زیادتی ہے اس سے بہت زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. ناظرین، سکندر محمود صاحب سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ہمارا سکندر محمود صاحب سے جاری ہے. آئیے ہم دوبارہ وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. سر، حالات کے ستائے ہوئے لوگ جو سرمایہ لے کے گئے، دبئی گئے، ملیشیا گئے، کولیپس کیا جب ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، تو ڈھاکہ میں ان کو کچھ مستقبل نظر آیا. اب موجودہ حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا سکسیسفل ریشو رہا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ایک تو جو ان پہ ٹیکسز لگائے گئے، سیلز ٹیکس وغیرہ، اس کے بعد جو سب سے بڑا جو تھا وہ تھا بجلی کا. جو بجلی انرجی کرائسس ہوئے تو اس میں لوگ چلے گئے. اس کے بعد تھا لا اینڈ آرڈر کا بھتہ خوری، جس کی وجہ سے لوگ بھاگے یہاں سے. کہ ایک تو اتنی لیبر انٹینسو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس میں اتنے سارے لوگوں کو ملازمت بھی دیں، وہاں پہ یونین بنوا دیں. یونین کے کرتا دھرتا کام نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اپنے اپنے لوگوں کو بھرتی کرا کے رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کے دوسرے ملکوں میں گئے. حالت اس میں کچھ لوگوں نے جا کے شارجہ فری زون، دبئی فری زون، بنگلہ دیش، ملیشیا، جہاں جہاں لگا سکتے تھے وہاں لگائیں، اور الحمدللہ وہ خوش ہیں. ان کو ہماری حکومت نے ہی ایک نیا راستہ دکھایا، ہمارے ہی لوگوں نے، جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے ایک نیا راستہ دکھایا. اب شاید بہت کم ان میں سے واپس آئیں گے. سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی جو دوری ہے اس نے بہت پیچھے ہمیں چھوڑ دیا ہمارے اسلامی معاشرے کو؟ آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟
مجھے کوئی سچ کوئی نمایاں واقعات بالکل یاد نہیں ہے، لیکن اسلامک تعلیمات بالکل جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہم اپنے ادارے میں کرتے رہتے ہیں. ہماری آپس میں بات ہوتی ہے کہ وہ بچے جب میرے باہر سے آئے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں تو ہر بات میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان سے کہا بھی نہیں جاتا کہ جھوٹ بولو، لیکن ایک فیشن کے طور پہ بولتے ہیں. اگر آپ کو یہ میری بات یاد ہو، نے ایک بات کی تھی، تو یہ تربیت تو ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جس سے جو کچھ ہے کام کرو گے غلطی ضرور ہوگی، کام نہیں کرو گے تبھی غلطی نہیں ہو سکتی. تو اس کو غلطی سے سیکھو اور غلطی آپ نے ایڈمٹ کر لو کہ بھئی کوئی بات نہیں، ختم ہو جاتی بات، اور چوری نہ کرو. یہ تو ہمیشہ رہتے ہیں. اس کے بعد اپنے ہم ایک چھوٹا سا اپنے ہمارا یہ جو ہے اس کے اندر ہم اپنے عید میلاد النبی وغیرہ اس کی فنکشن وغیرہ کرا دیتے ہیں. ہاں، ایک جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا ہوٹل میں تو گیسٹس کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی، تو وہ میں نے یہاں پہ سوئمنگ پول کے ساتھ ایک مسجد جو ہے وہ شروع کروائی، اور ابھی ریسنٹلی اس مسجد کو اور بڑا کرا دیا. تو الحمدللہ آج وہاں پہ تراویح بھی ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ آ کے تراویح پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، یہ اس ادارے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. میں خود بھی اپنی نماز میں اداروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بھئی جس سے روزگار وابستہ ہے اس کو ترقی ملے. تو باقی ہمارے جو اپنے جو اسٹاف میٹنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر بھی آنیسٹی پہ وچ از پارٹ آف اسلام، جو اسلام کا ایک رکن ہے کہ اپنے تو یہ ان کو بتایا جاتا ہے اور ان کو انعامات بھی دی جاتے ہیں ایسے لوگوں کو، تاکہ انکریج اور مثال بنے دوسرے لوگوں کے سامنے. سر، اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس نظر سے آپ اس پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں، اسلامک فائنینس کو؟ دیکھیے، اسلامک بینکس کی کچھ پرابلمز یہ ہیں کہ وہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں وہ شریک ہے. اب وہاں پہ ان کو کچھ جو اچھے بزنس مین ہیں جو کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، جو ہمارا پہلی بات ہوئی تھی کمٹمنٹ کی، ان کے ساتھ وہ بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی کہ 6 مہینے کے لیے آپ کو انہوں نے فنڈنگ دی اور آپ نے 6 مہینے کے اندر اندر ٹرانزیکشن کو کلوز کر دیا. اب کچھ ایسے ہیں جو موقع پرست ہیں، انہوں نے بینک کو تو کسی طریقے سے یہ سمجھا دیا کہ 6 مہینے میں ٹرانزیکشن پوری ہو جائے گی، اور انہوں نے اس ٹرانزیکشن کو جان کے 1.5 سال تک کھینچ دیا. اب اس میں اسلامک میں ان کی ایک وہ سود نہیں لے سکتے، تو انہوں نے جو 6 مہینے کی جو ان کو جو حساب کتاب فیس تھا ان کو وہی ملی، تو باقی 1 سال اس کو عوام کا پیسہ جو ان کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے کچھ کمایا نہیں. تو اس سے تھوڑا سا وہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ہے، لیکن چونکہ اتنا چھوٹا سا سیگمنٹ ابھی انہوں نے مارکیٹ کا کیپچر کیا ہوا تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑا. اسلامک فائنینس بڑھنی چاہیے، میں اس حق میں ہوں کہ بالکل بڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو واضح احکامات میں کہا کہ سود کے ساتھ تو میری لڑائی ہے، اعلان جنگ ہے، کسی اور چیز کے لیے تو نہیں کہا. بہت اچھی بات ہے اسلامک بینکنگ اور بڑے پھولے یہاں پہ، اور ایک جو امیدوں سے بھرپور انسان جو نیا نیا کاروبار شروع کرتا ہے جس میں نقصانات کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اس کے لیے تو اسلامک بینکنگ بہت خوش آئند ہے کہ اس کو ایک پتہ ہے کہ اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اور یہ سود در سود کی لعنت سے بھی بچ جائے گا. دنیا میں بہت تیزی سے اسلامک فائنینسنگ فروغ پا رہی ہے، اور ایسے سے ممالک میں فروغ پا رہی ہے کہ جہاں پہ اسلام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، وہاں پہ بھی وہ اپنے. تو میں تو اس حق میں ہوں کہ اسلامک فائنینس کے سے ہی لوگوں کو جانا چاہیے، کنونشنل بینکنگ کو آہستہ آہستہ چھوڑ دینا چاہیے. ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، ختم تو شاید نہ کر سکے، ختم تو نہ کر سکے وہ ایک ادارے، لیکن جہاں تک وہ اپنے
ادھار لینے کا تعلق ہے, ایڈوانس لینے کا تعلق ہے, لون کا تعلق ہے, وہ جو ہے وہ اسلامک بینکوں سے بولیں. باقی اپنے سود کے نظام کو چھوڑ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ سودی نظام چھوڑنے سے حالات بہتر ہوں گے. اور دنیا میں ہے جہاں پہ اس کو سودی نظام نہیں ہے وہ چل رہے ہیں, ان کو کسی اور طریقے سے. یہاں پہ بھی ہمارے جو اسلامک بینک ہیں ان کو فائدہ تو دے ہی رہے ہیں. اب جیسے بھی لگا کبھی زیادہ ہو جاتا کبھی کم ہو جاتا ہے, لیکن جو سودی بینکوں کے مقابلے کے اندر ہی اپنی سروائیول کے لیے وہ تقریباً اتنا ہی دیتے ہیں. سی پیک ایک بہت بڑا پاکستان اور چائنا کا منصوبہ امپلیمنٹیشن کی طرف ضامن ہے, اور اس میں اگر ہم دیکھیں ہوٹلز کی بھی بہت ضرورت پڑے گی. آن گراؤنڈ نظر نہیں آتا, ہوٹلنگ انڈسٹری ہمیں آن گراؤنڈ پورے منصوبے میں نظر نہیں آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ نے اب تک کیوں اس کو پرسیو نہیں کیا؟ دیکھیے, سی پیک ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ہے اور بہت بڑا منصوبہ ہے, اور ایسا منصوبہ ہے جس میں دنیا میں کئی ممالک اس منصوبے سے خوف زدہ ہیں. بیسیکلی پاکستان کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, پاکستان کو کچھ سمجھتے نہیں ہے, لیکن چائنا کی وجہ سے وہ زیادہ خوفزدہ ہے کہ چائنا ول بیکم مور اکنامک پاور. اس سی پیک کے لیے ہماری آرمی اینڈ گورنمنٹ دے پلیج دیم کہ بھئی یہ ہر صورت میں مکمل کرائیں گے. جو ایک بڑی دشمنی کا باعث ہمسایہ ممالک کے ساتھ بنا ہے, یہ بے شمار روزگار کے مواقع پرووائڈ کرے گا. میں آپ سے متفق ہوں کہ اس پہ ابھی تک کوئی حکومت نے ٹورزم کے حوالے سے کوئی اس طرف کچھ نہیں لیا, لیکن بڑا پازیٹیو ہوں کہ آنے والے وقت میں جو یہ منصوبہ تکمیل کی طرف جاتا جائے گا, یہ ٹورزم کی سائڈ کے لیے بھی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرے گی. بیرونی جو سرمایہ کار ہے, جو فارن انویسٹر ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور خصوصاً لا اینڈ آرڈر کی جو موجودہ صورتحال ہے, جو بہتری آئی ہے, پاک فوج ہماری اور لا انفورسمنٹ باقی ایجنسیز نے بہت کام کیا اس پہ. خصوصاً ضرب عضب جو ہمارا ایک تھا اس میں ہم نے بڑا لاس کیا, تقریباً 500 کے قریب شہادتیں ہمارے جوانوں کی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو پکچر ہے وہ کافی حد تک لا اینڈ آرڈر کی اب کلیئر نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سی پیک بھی آ گیا ہمارے پاس. ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو فارن انویسٹر ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ کیا مواقع ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے, بالکل دینا چاہوں گا کہ اس ملک میں بے شمار مواقع ہیں, اور انٹیپڈ بہت ساری اپنے مواقع ہیں جس کے اندر وہ اپنے آ کے اگر کاروبار کرے تو دنیا سے دوسری جگہوں سے کئی زیادہ ان کو نفع ہوگا. تو ان کو آنا چاہیے. یس, اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی. خاص طور پہ سی پیک آنے کے بعد بے شمار لنک پروجیکٹس ایسے ہوں گے جس کے اندر وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ابھی رہے یہ ابھی خاص طور پہ یہ اینگرو, یہ ٹرمینل LNG, اور یہ وہ کنٹینر سروسز والے, اس کے بعد بالکل ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اپنے یہ کول مائن سے ٹرکنگ کی ضرورت ہوگی, وہ لوگ تو واقع تو بہت ہیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ میری تو پیغام یہی ہے سب کو کہ بھی آپ آئیں, ایک دفعہ ضرور دیکھیں. اور میری حکومت کا درخواست یہ ہے کہ جو فارورڈ سرمایہ کار آتا ہے اس کو اٹینڈ کرے, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کو, کہ پنجاب تو گسارا لے گئی اپنے جتنے انویسٹرز ہیں, کیونکہ ان کو وہاں کانفیڈنس آ گیا کہ ان کے کام ہو جاتے ہیں. خدا را اپنے لوگوں کو یہاں پہ بھی کہیے کہ ان کو میرٹ کے اوپر ان کو دیکھیں اور ان کو اسی حساب سے ڈیل کریں, ان کو کام کرنے دیں. ملک کا فائدہ ہے, اپنے چند دن کی زندگی کا مفاد چھوڑ کے اگر ان کے ساتھ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے یہ. اچھا, لا اینڈ آرڈر جب ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب لوگوں کا ایک ملک اس فیز پہ پہنچ جائے گا کہ جہاں پر وہ کچھ ایسے اسپاٹس بنائے گی کہ لوگ یا تو کاروبار کے لیے آئیں, یا ایک ہیلتھ ٹورزم ہے کہ جہاں پہ لوگ علاج کے وغیرہ کے لیے آئیں, یا ٹورزم کے جتنے ایریا ہمارے ہیں بہت خوبصورت ایریا ہے, وہ بالکل خطرات سے پاک ہو کہ ایک فارنر آئے اور وہ سمجھے کہ بھئی یہ ہمیں, تو ہوٹل انڈسٹری آگے چلتی ہے. ایک تو
یہ وجہ ہے جو ابھی تک کانفیڈنس دنیا میں نہیں آ سکا. آج بھی ہم یو ایس اے یو کے کی سائٹ پر ہمیں اکثر آپ ان کی ٹریول ریسٹرکشنز میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے سٹیزنز کے لیے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے پاکستان جانے کے لیے. تو جب تک یہ وہاں سے یہ ریموو نہیں ہوں گی، باقی بھی لوگ جو باقی نیشنز کے لوگ بھی ہیں وہ بھی انہی کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں آتے زیادہ. دوسرے انشورنس کاسٹ بڑھ جاتی ہے جب آپ پہ ٹریول ریسٹرکشنز کوئی بھی ملک اپنے شہریوں کے لیے یہاں لگاتا ہے. یہ بات. اچھا، اب آگے آ جائیے کہ ٹورزم انڈسٹری کیوں نہیں بڑھی. ہمارے ہاں زمینوں کی قیمت ماشاءاللہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے، اور تھوڑی زیادہ نہیں، کوئی 5 سے 8-10 گنا قیمت زیادہ ہے اس زمین کی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب آپ کی جو اس پہ فکسڈ انویسٹمنٹ ہے، ایک ہوٹل بنانے پہ جو لگیں گے پیسے، اور جو کمروں کے ریٹس ہیں بیچنے کے لیے کہ آپ 10-12 ہزار روپے میں کمرہ، وہ بھی اب ریٹ ہوا، یہ نہیں تو یہ تو 6-7 ہزار میں بک رہے دے رہے تھے. تو 12 ہزار میں بیچ کے تو وہ 50 سال کے اندر بھی اپنے پیسے نہیں نکال سکتا، اس کی ویزیبلٹی. تو گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ کوئی ان کو لیز پہ لینڈ دیں، ان کو نہیں چلے سبسیڈائز تو نہ ہی کریں میں کہتا ہوں، لیکن مطلب کوئی اس کو اگر آپ کا گورنمنٹ کا ایک پالیسی ہو کہ ٹورزم کو ہم نے کرنا ہے، تو آپ زمین مت دیں اس کو. اگر زمین مہنگی مل رہی ہے، اپنی زمین اپنے پاس رکھیں، لیکن لیز پہ دے دیں اس کو، کہ کم سے کم وہ انویسٹمنٹ تو لے کے آئے. اس کو زمین کی کاسٹ تو اس کی انویسٹمنٹ میں ایڈ نہیں ہوگی، اس کا تو کرایہ دینا ہوگا نا، جو ایک ٹوکن منی ہوتی ہے. اس کے بعد یا بلڈ آپریٹ، وہ اپنے کہیں کہ جی آپ بنائیے، اور بنا کے اتنے سال 10 سال آپ چلا لیجیے، 15 سال آپ چلائیے، اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا، پھر ہم چلا لیں گے اگر ان کی قابلیت ہے، جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. وہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ناظرین، بہت ہی معلوماتی سیشن رہا ہمارا آج کی جو نشست ہم نے سکندر محمود صاحب کے ساتھ سجائی، اور امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور القصہ مختصر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے میزبان وقار احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.